سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے لائے سرکار کی ماں کی گود میں دے دیتے ہیں. اب حضرت آمنہ خاتون سے سنو, نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جیسے محمد میری گود میں آئے تب تک آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور محمد اس میں غائب ہو گئے. میری نگاہ دیکھ رہی تھی, میں دیکھ رہی تھی, آواز آ رہی تھی ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا پھر میری گود کے سامنے آ گیا, محمد میری گود میں آ گئے. نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت قریب ہوا پیدائش کا, تو جیسے آج عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو عورتوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں مجھے کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا. آج جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نگاہوں کے سامنے پردہ چھا جاتا ہے شدت تکلیف سے, روشنی ختم ہو جایا کرتی ہے گویا. لیکن نبی کی ماں بیان فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو میری نگاہیں اتنی روشن ہو گئی تھی, اتنا نور چھا گیا تھا کہ میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ دیکھ لیا. ایسی روشنی پھیلی ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے. نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا, اے آمنہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے اور ان کا نام زمین پر محمد ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو اتنی روشنی ظاہر ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان یہ ہے کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے تشریف لانے کا حال یہ تھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے آمنہ خاتون کے مکان کے صحن کے قریب جھکے چلے آ رہے تھے. آخر یہ چاند اور ستارے کیوں جھکے چلے آ رہے ہیں؟ آج بھی علم نجوم کا یہ کہنا ہے کہ چاند جب زمین کے قریب دکھائی دے تو اس وقت آپ سمجھ لو کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کسی ملک کا سردار بنے گا, کسی ملک کا بادشاہ بنے گا, کسی ملک کا وزیر بنے گا. جب چاند قریب ہو جائے تو دنیا میں کسی بڑے کی پیدائش ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے, یہ چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. عورتیں بیان کر رہی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ آمنہ خاتون کے مکان کے صحن میں یہ چاند اور ستارے گر پڑیں گے. یہ چاند اور ستارے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اعلی حضرت کی زبان سے پوچھو. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آپ لوگ بیٹھ جائیے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی, اور جب اس دنیا میں وہ تشریف لائے تو ان کا سر سجدہ میں چلا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف کیوں اٹھائی ہے؟ گویا میرے سرکار اشارہ کر رہے ہیں, اے دنیا والو خدا ایک ہے, اے دنیا والو مالک ایک ہے, اے دنیا والو زندگی اور موت دینے والا ایک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقدس انگلی پاک کا اشارہ فرما رہے ہیں اور میرے سرکار کی مقدس پیشانی سجدہ میں ہے. نبی کونین کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد نے 3 لفظ کہا. پہلا جملہ تو کہا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور دوسرا لفظ میرے آقا نے سجدہ کی حالت میں کہا الحمدللہ کثیرا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور تیسرا جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اے مسلمانوں ہم اور آپ پاپیوں کے لیے. میرے آقا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے, مولا میری امت کی مغفرت فرما دے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے آقا کو یاد کر لے, تیرے آقا تجھے پیدا ہوتے ہی یاد کر رہے ہیں. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام.
اللہ اللہ، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، ذرا ولادت مصطفیٰ ملاحظہ فرماؤ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام عالی مقام تھے، امام عالی مقام کی بھی ولادت بے مثال ہے، نانا کی ولادت بے مثال ہے، تو نواسے کی بھی ولادت بے مثال ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، عورتیں جمع ہو کر کے کہہ رہی ہیں، اے آمنہ خاتون، ہم تجھے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تیرا بچہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، اس بچہ کو ختنہ کی ضرورت نہیں ہے، آمنہ یہ بچہ کوئی عظیم بچہ ہے، تجھے مبارک ہو۔ عورتیں دیکھ دیکھ کر کے جا رہی ہیں، محلے کے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اگر عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گھر گھر ہو رہا ہے۔ اس وقت کا دور یہ تھا کہ دودھ پلانے پر دایاں آیا کرتی تھیں تمام آبادیوں سے، اور وہ بچوں کی دودھ پلا کر کے اجرت لیا کرتی تھی۔ چنانچہ مکہ شریف سے 70 کلومیٹر کی دوری پر طائف کے قریب ایک آبادی تھی، اس آبادی کی بھی 10 عورتیں تیار ہوئی کہ مکہ میں چلو، اس وقت مکہ میں بچوں کی پیدائش مالدار گھروں پر ہوئی ہے، بچوں کو لے آیا جائے اور دودھ پلا کر کے انعام و اکرام حاصل کیا جائے۔ جب وہ 10 عورتیں تیار ہوتی ہیں تو انہی 10 عورتوں میں ایک عورت کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، وہ فاقہ کر رہی تھی، پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ حلیمہ کے گھر جو حلیمہ کی سواری تھی وہ بھی کمزور ہو چکی تھی، حلیمہ کے گھر جو بکریاں دودھ دینے والی تھی ان کے تھن بھی خشک ہو گئے تھے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ چلو مکہ چلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا میں مکہ نہیں جا پاؤں گی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تجھے چلنا پڑے گا۔ چنانچہ عورتوں نے حلیمہ کو بھی تیار کر لیا، حلیمہ کے شوہر بھی تیار ہو گئے۔ حلیمہ ان عورتوں کے ساتھ مکہ المکرمہ آ رہی ہیں۔ 10-12 گھاٹیوں کو پار کر کے حلیمہ اور ان کے ساتھ کی عورتیں مکہ پہنچی، لیکن اور عورتیں پہلے مکہ پہنچ گئیں۔ حلیمہ کی سواری بہت کمزور تھی، کمزوری کی بنیاد پر 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری بیٹھ جاتی ہے، اور حلیمہ مکہ میں بعد میں پہنچ رہی ہیں۔ عورتیں پہنچ کر کے مکہ میں مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں، مگر حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ ساتھ میں آنے والی ایک عورت نے پوچھا حلیمہ تجھے کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے ابھی کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا وہ دیکھ حرم کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب جو حویلی دکھائی دے رہی ہے، وہ سردار قریش عبد المطلب کا مکان دکھائی دے رہا ہے۔ اس مکان میں ان کے ایک پوتے ہیں، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کی پیدائش سے پہلے وہ انتقال کر گئے ہیں، ان کی ماں کا نام آمنہ ہے۔ حلیمہ جا اسی بچہ کو تو لے لے، اس بچے کی بڑی تعریفیں میں نے سنی ہیں، اگر مجھے بچہ نہ ملا ہوتا تو حلیمہ میں اسی بچہ کو لیتی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سردار قریش عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ عبد المطلب نے حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کے پاس حلیمہ پہنچ کر کے اپنا تعارف کراتی ہیں، بہن آمنہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میں قبیلے سعد سے تعلق رکھتی ہوں، جیسے مکہ کی سرزمین پر عورتیں آئی ہیں بچوں کے لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، ایسے بہن میں بھی آئی ہوں۔ میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، بہن آپ شہزادہ اپنا مجھے دے دیں، میں دودھ پلا کر کے خدمت انجام دے لوں۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنسو گرنے لگے۔ حلیمہ نے پوچھ لیا بہن کیوں رو رہی ہو؟ حضرت آمنہ خاتون نبی کی ماں فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد کے لیے تم آئی ہو وہ مقصد تمہارا حل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے تمہیں مانگا انعام و اکرام نہیں مل پائے گا۔ حضرت حلیمہ نے عرض کیا بہن مجھے انعام و اکرام کی لالچ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اتنی تعریفیں آپ کے شہزادے کی سن لی ہیں کہ آپ مجھے اپنا شہزادہ دے دیں، میں آپ کے شہزادے کو لے کر کے خدمت انجام دے لوں، بس یہی میری ایک تمنا ہے۔ شہزادے ہیں کہاں؟ حضرت حلیمہ جب پوچھتی ہیں تو میرے آقا سو رہے تھے اور سرکار کے نورانی جسم پاک پر چادر ڈال دی گئی تھی، نبی کی ماں نے چادر کو جسم پاک سے سرکا لیا، جیسے چادر کا سرکنا تھا چہرے نبوت سامنے آ جاتا ہے، پیشانی چمکتی ہوئی حلیمہ دیکھ لیتی ہیں اور اس پیشانی کو بڑھ کر کے چوم لیتی ہیں، وہ پیشانی چومتی ہیں جس پیشانی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو اپنے نبی کی پیشانی دیکھ لے کیسی پیشانی ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام لاکھوں
सलाम। हम और आप जब सेहरा पहनते हैं तो शादी का सेहरा होता है, हज का सेहरा होता है, इल्म की कामयाबी का सेहरा होता है, इख्तिदार मिलने का सेहरा होता है, मुलाजमत में ओहदा मिलने का सेहरा होता है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सेहरा पहनाया गया वो हम पापियों की बख्शिश का सेहरा डाला गया है। नबी की पेशानी पर जो सेहरा आ रहा है उम्मत के गुनहगारों की मग़फ़िरत का सेहरा आ रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को हलीमा सादिया चूमते हुए रुखसारे नबुव्वत को चूम रही हैं और अपनी गोद में लेकर के दूध पिलाने लगती हैं, जैसे हलीमा ने अपने एक